خواتین و حضرات، آج 30 مارچ اور اتوار کا دن ہے۔ سویڈن کی ڈائری کے ساتھ عارف کسان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہوں۔ اس میں آپ سویڈن کی اہم خبریں، حالات حاضرہ اور پورے ہفتے کا جائزہ جان سکیں گے، جن میں یہاں کے بننے والے نئی قوانین، امیگریشن، معیشت، بچوں کے حوالے سے اور دیگر اہم خبریں جو ہیں وہ شامل ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ آج 30 مارچ کو سویڈن میں عید الفطر روایتی مذہبی جوش و خروش سے منائی گئی۔ اس موقع پہ میری جانب سے آپ سب کو دلی عید مبارک۔ پورے سویڈن میں عید کے بڑے بڑے اجتماعات ہوئے اور یہاں دارالحکومت اسٹاک ہوم میں مساجد میں جو ہے وہ عید کی کئی مرتبہ جو ہے وہ نماز ادا کی گئی، کیونکہ نمازیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اور سب سے خوش آئند بات یہ ہے کہ سویڈن میں آج ایک ہی دن جو ہے وہ عید الفطر منائی گئی۔ اس میں مختلف نیشنلٹی سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں یا مختلف جو فقہ سے تعلق رکھتے ہیں، سب نے بلا اتفاق ایک ہی روز جو ہے وہ عید منائی، اور اس عید کا اعلان بہت پہلے ہو چکا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ شروع میں جب ہم سویڈن آئے تھے تو یہاں پہ بھی غیر یقینی صورتحال ہوتی تھی، اور بعض اوقات دو عیدیں بھی یہاں پہ ہوتی تھیں، اور عید کا دن جو ہے وہ پہلے سے متعین نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اب خوشائند بات یہ ہے کہ عید کا دن پہلے سے ہی متعین کر دیا جاتا ہے، اور تمام جو یہاں پہ مسلمان ہیں انہوں نے ایک ہی روز جو ہے وہ عید الفطر منائی ہے۔ مجھے عید الفطر کی نماز جو ہے وہ اسٹاک ہوم کے علاقے فتیہ میں ترک مسجد میں ادا کرنے کا موقع ملا، جس کی تھوڑی سی جو جھلکیاں ہیں اس ولاگ کے آخر میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ تو چلتے ہیں ہم سویڈن کی ڈائری کی جانب، اور سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ سویڈن میں جو بچوں کا محتسب ہے بارن امنڈسمین، اس نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ سویڈن میں جو بچے جیلوں میں یا یوتھ ہومز میں جن کو نگرانی کے لیے رکھا جاتا ہے، وہاں ان کے ساتھ بہت بدسلوکی کی جا رہی ہے، اور بہت سے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ بچوں کے محتسب نے 88 بچوں سے جو انٹرویوز کیے اور ان سے پوچھا کہ وہ کس طرح کے حالات سے رہتے ہیں۔ سویڈن کی دوسری خبر یہ ہے کہ سویڈن کے وزیر تعلیم ماتس پیرسن، انہوں نے ایرکسن کمپنی کے شیئر خریدے، جس روز حکومت نے اس کو 2 ارب کرونا کی گرانٹ دی۔ اس وجہ سے جو ہے وہ ان پہ بہت تنقید کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے سویڈن کے ایک قانون کے پروفیسر کا یہ کہنا ہے کہ یہ اخلاقی طور پہ جو ہے وہ درست نہیں ہے، جبکہ وزیر تعلیم مارٹس پیرسن کا کہنا ہے کہ انہوں نے قانونی طور پہ کوئی غلط کام نہیں کیا۔ تو ناظرین، سویڈن میں سیاستدانوں پہ سب سے زیادہ کڑی نظر رکھی جاتی ہے، خصوصاً مالیاتی طور پہ جب وہ قرضہ لیتے ہیں یا کسی اس طرح کے جو شیئرز خریدنے کے کاروبار میں ملوث ہوں، ان کی جو ہے اچھی طرح سے چھان بین ہوتی ہے اور ان پہ ہر طرح سے تنقید ہوتی ہے۔ عمومی طور پہ بھی آپ نے شاید یہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب کسی بینک سے آپ کوئی اپنا ذاتی لون لیتے ہیں یا اپنے گھر کا لون لیتے ہیں، تو اس میں وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ سیاست میں حصہ تو نہیں لے رہے، یا آپ کے گھر والا یا کوئی شخص آپ کا قریبی رشتہ دار سیاست میں تو نہیں ہے۔ تو یہ ایک طرح سے سیاستدانوں پہ بہت بڑا چیک ہے، تاکہ وہ مالیاتی بدعنوانی کا شکار نہ ہوں اور صاف ستھری جو ہے وہ سیاست کرے۔ سویڈن کی تیسری خبر یہ ہے کہ سویڈن کے دفاعی بجٹ میں 300 ارب کرونا کا جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے، اور اس وقت جو ملک کی مجموعی آمدنی ہے اس کا تقریباً 2.4% یعنی جی ڈی پی کا ڈیفنس بجٹ پہ لگایا جاتا ہے، لیکن اب یہ بڑھا کے 3.5% ہو جائے گا۔ اور اس حوالے سے سویڈن کے وزیر اعظم اولف کرسٹرسن نے کہا ہے کہ سرد جنگ کے بعد یعنی کولڈ وار کے بعد سب سے زیادہ جو ہے وہ سویڈن کے بجٹ میں جو ہے وہ اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد معیشت کے ہی حوالے سے سویڈن کے جو ایک نیشنل انسٹیٹیوٹ جو اکنامک ریسرچ کے حوالے سے ہے، اس نے کہا ہے کہ سویڈن کے عوام 2008 کے بعد جو ہے وہ زیادہ معیشت کے حوالے سے پریشان ہیں، اور بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، اور کچھ سیکٹرز میں نوکریاں ختم ہو رہی ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہیں ان کے لیے جاب مارکیٹ میں آنا مشکل ہے۔ تو اس حوالے سے میں ناظرین سے چاہوں گا کہ وہ بھی اپنا مشاہدہ یا اپنا جو ہے وہ تجربہ کمنٹس میں لکھیں کہ ان کے خیال میں سویڈن میں مالی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے کس طرح کی صورتحال ہے، وہ کیا محسوس کرتے ہیں۔ سویڈن کی چھٹی خبر یہ ہے کہ سویڈن میں جو نسل پرست گروہ ہیں ان میں کافی اضافہ ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے ایک رپورٹ ایک ادارہ ایکسپو، انہوں نے رپورٹ جو ہے وہ مرتب کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ سویڈن میں جو نسل پرست لوگ ہیں جو خصوصی طور پہ تارکین وطن امیگرنٹس کے خلاف ہیں،
ان کے تقریباً 29 یعنی 29 گروپ جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں، اور یہ 2008 کے بعد جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ اور انہوں نے کہا جی کہ زیادہ پریشان کن صورتحال یہ ہے کہ یہ جو تارکین وطن کے خلاف یا نسل پرست جو گروہ ہیں وہ نوجوانوں کو اپنی طرف زیادہ جو ہے وہ مائل کر رہے ہیں۔ تو یہاں ایک مرتبہ پھر میں اپنے ناظرین سے پوچھنا چاہوں گا کہ ان کے خیال میں کیا سویڈن میں نسل پرستی بڑھ رہی ہے؟ وہ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ اگلی سویڈن کی خبر یہ ہے کہ سویڈن میں الیکٹرک گاڑیوں کی فروخت میں کافی کمی ہوئی ہے۔ آغاز میں جب یہ الیکٹرک کارز جہاں پہ فروخت ہونا شروع ہوئی، خصوصاً جو ہے 3-4 سال پہلے، تو ان کی فروخت بہت زیادہ بڑھ رہی تھی، لیکن اب جو ہے وہ ان کی 14% جو ہے ان کی فروخت میں کمی واقع ہوئی ہے۔ اور اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ پہلے حکومت جو ہے وہ بجلی سے چلنے والی کاریں خریدنے پر سبسڈی دیتی تھی، کافی امداد دیتی تھی، جو کہ اب امداد ختم کر دی گئی ہے، اور اس کے بعد پیٹرول اور ڈیزل جو ہے وہ بھی کافی سستا ہوا ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ معاشی عدم استحکام کی وجہ سے مارکیٹ اسٹیبل نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کی فروخت جو ہے وہ 14% کم ہو گئی ہے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ سویڈن کی جو شہزادی میڈلینا ہے، جو کہ بادشاہ اور ملکہ کی جو ہے وہ اولاد میں تیسرے نمبر پہ ہے، وہ اپنا ایک الگ سے کاروبار شروع کر رہی ہیں۔ یہاں پہ جو شاہی خاندان ہے ان کو حکومت کی طرف سے 190 ملین کرون جو ہے وہ سال کے ملتے ہیں، جس میں ان کے شاہی مال کے اخراجات، ان کے ملازمین کے دیگر، اور اس کے بعد پھر جو پیسے بچتے ہیں وہ جو ہے وہ شاہی خاندان کے لوگوں کو بھی دیے جاتے ہیں، لیکن جو شہزادی میڈلین ہے ان کو جو ہے وہ اس سے رقم نہیں ملتی، اور اب وہ اپنی ایک جو ہے وہ کاروباری ادارہ شروع کر رہے ہیں جس میں وہ کاسمیٹکس کی جو مصنوعات ہیں وہ فروخت کرنا شروع کریں گی۔ اس حوالے سے خصوصی جو کریمز وغیرہ وہ برانڈ وہ اپنا متعارف کرا رہی ہیں، اور یہ اس لیے وہ کر رہی ہیں کہ چونکہ ان کو شاہی خاندان کی طرف سے کسی قسم کی مالی معاونت نہیں ملتی۔ انہوں نے ایک برطانوی شخص سے شادی کر رکھی ہے۔ ان کے اس فیصلے پہ کچھ حلقوں سے تنقید بھی کی جا رہی ہے کہ ایک شاہی خاندان کا فرد جو ہے وہ اگر اس قسم کے مارکیٹ یا کاروبار میں آئے گا تو اس سے جو ہے وہ اپنی ذاتی حیثیت کو اپنے کاروبار کے پروموشن کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جو افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا 4 فروری کو اوریبرو میں، جس میں 10 افراد جو تھے وہ اپنی جان سے گئے تھے۔ وہاں پہ فائرنگ کا واقعہ ہوا تھا، اور اس کے بعد پولیس نے بہت سے لوگوں سے انٹرویوز کیے ہیں، تقریباً 850 لوگوں سے، اور اس کے بعد پولیس اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ انہیں واقعے کی اصل وجوہات کا علم نہیں ہو سکا، اور انہیں اس بات کا علم نہیں ہوا کہ جو قاتل تھا اس کا محرک کیا تھا، اس نے یہ کیوں کیا، تو کیوں کا جواب وہ نہیں دے سکے۔ لیکن وہاں پہ جو لوگ اس واقعے میں جو ہے وہ جان سے گئے اور متاثر ہوئے، ان میں سے کئی لوگ ایسے تھے کہ جن کے پاس ریزیڈنس پرمٹ نہیں تھے، بلکہ کچھ کو جو ہے وہ ڈیپوٹیشن کے آرڈرز بھی تھے، تو مائیگریشن بورڈ نے ان کے لیے خصوصی جو ہے وہ ونڈو کھولی ہے، ان کے لیے انتظامات کیے ہیں، اور ان لوگوں کو ریزیڈنس پرمٹ بھی جاری کیے گئے ہیں، بلکہ جن کے ڈیپوٹیشن کے آرڈر تھے ان کو بھی یہاں رکنے اور ان کے لیے جو ہے وہ ریزیڈنس پرمٹ کا اعلان کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد جناب خبر یہ ہے کہ سویڈش جو کرونا ہے یہ کافی سٹرانگ ہے آج کل، اس کی ڈالر اور یورو کے مقابلے میں یہ کافی مستحکم ہے۔ ڈالر کے مقابلے میں تقریباً 10 سویڈش کرون کا جو ہے وہ $1 ہے، جبکہ یورو کے مقابلے میں یہ 10.82 ہے، تو سویڈش کرون جو ہے وہ کافی مستحکم ہو چکا ہے۔ اور سویڈن کی ڈائری کی آج کی خبر یہ ہے کہ جو سویڈن میں سست رفتار سے چلنے والی گاڑیاں جن کو آترکتور کہتے ہیں، وہ جو ہے وہ 15 سال کی عمر کے بچے چلا سکتے ہیں۔ پہلے تھا کہ اس میں شاید کوئی تبدیلی کی جائے، لیکن اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، اور پارلیمنٹ نے اس کو برقرار رکھا ہے، اور بلکہ ان کی رفتار میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ پہلے وہ 40 کلومیٹر فی گھنٹہ میکسیمم چل سکتی تھی، اب وہ 45 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل سکیں گی، اور یہ اگلے سال سے ویلڈ ہوگا۔ تو یہ جناب تھی سویڈن کی ڈائری، جس میں آپ نے یہاں کے حالات حاضرہ اہم خبریں ان سے آگاہی کی۔ میں آپ سب کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس سلسلے کو بلکہ ان ولاگز کو پسند کرتے ہیں، اور جہاں بھی لوگ ملتے ہیں یا کمنٹ کرتے ہیں وہ اس کو سراہتے ہیں، اور آپ لوگوں کی ستائش، آپ لوگوں کے کمنٹس، آپ لوگوں کی پسندیدگی جو ہے وہ میرے لیے باعث خوشی ہوتی ہے، بلکہ مجھے انرجی دیتی ہے کہ میں ان ولاگ کو آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور آج عید کے دن بھی یہ ولاگ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اب آخر میں آپ آج یہاں فتیہ مسجد میں نماز عید کے موقع پہ جو منظر تھا، جو 9 بجے جو عید کی نماز ہوئی،
وہ کچھ جھلکیاں دیکھ سکیں گے۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو عید الفطر کے موقع پہ جو ہے وہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ ایسی ہزاروں عیدیں آپ کی زندگی میں آئیں، آپ کے گھر آباد رہیں اور خوش و خرم رہیں، اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اگلے ولاگ میں۔ قرآن کو بھی ایمان رکھتے ہیں، میرے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد